أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء للناس. وقال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی قدر و احترام کے لائق بھائیوں اور بہنوں، نوجوانوں، اس وقت ہم ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلے پر غور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک روایتی تقریر اور روایتی جلسہ نہیں ہے۔ ہم کس قسم کے مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلے کو آج اور ابھی کرنا ہے۔ موت کا کچھ وقت ہم کو نہیں معلوم۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے، خطرے مول لیتا ہے، جان، مال، وقت اور صلاحیت سب لگاتا ہے ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ اگر اسے کسی الیکشن کے موقع پر اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی ظالم طاقت کا ساتھ دینا مفید معلوم ہوتا ہے تو ایک منٹ کے لیے نہیں ہچکچاتا، وہ ظلم کرنے والی پارٹی کا ساتھ دیتا ہے، اس کا حامی بنتا ہے، اپنے ذاتی پرسنل انٹرسٹ کے لیے۔ اس مسلمان کا حشر بلا کسی تکلف کے میں کہتا ہوں کافروں کے ساتھ ہوگا۔ یہ کارپوریٹر ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، کروڑ پتی ہو،
اس کو یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ میرا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں غلطی سے اپنے ارادے کے بغیر مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے اپنی کار، اپنا بنگلہ، اپنا عہدہ، اپنی کار پر لگا ہوا فرقہ پرست پارٹی کا جھنڈا، مجھے ذاتی مفادات، بنگلہ، یہ سب پسند ہے۔ آخرت کو میں مانتا ہی نہیں۔ مسلمانوں کا اصل مسئلہ کفر والے نہیں ہیں، مسلمانوں کا اصل مسئلہ ہمارے درمیان چھپے ہوئے لاکھوں اور کروڑوں منافقین ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کفر و شرک کو غلبہ کبھی نفاق اور منافقوں کی مدد کے بغیر نہیں ہوا۔ پوری تاریخ میں چاہے تاتاریوں کو غلبہ ملا ہو، چاہے فلسطین میں اسرائیلیوں کو غلبہ ملا ہو، چاہے وسط ایشیا کے مسلم ممالک قزاقستان، تاجکستان، داغستان، ازبکستان یا کمیونسٹ سوویت یونین کا حصہ بنے ہوں، سب کا سب میں کفر کی شیطانی طاقتیں مسلمان نام کے منافقوں کی مدد سے غالب آئی ہیں، اور یہی فیصلہ کل موڑ اب ہمارے ملک میں آ گیا ہے۔ کفر و شرک کی طاقتیں، ظلم کی علمبردار طاغوتی طاقتیں ہمارے ملک میں مکمل بلا شرکت غیرے قبضہ، اقتدار اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں، اور ہمارے ہر شہر سے بے شمار منافقین ان کا گلے میں مالا پہلا کر استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بربری کا حال آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں بھی ناواقف نہیں ہوں۔ بربری میں اچھے مسلمان بھی ہیں، زندہ دل بھی ہیں، اچھے جذبات رکھنے والے بھی ہیں، اور موقع پرست منافقین بھی ہیں۔ میں آپ سے صاف باتیں کرنے کے لیے سخت بیماری کی حالت میں مارا پھر رہا ہوں۔ یہ آپ کا اپنا مقدر اور فیصلہ ہے کہ آپ ان باتوں کو سنجیدگی سے سنیں گے یا ہزاروں تقریروں کی طرح اس کو بھی ایک کان سے سن کر دوسری کان سے خارج کر دیں۔ میں آپ کو خطرات سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ آپ کی ہزاروں مسجدیں چھننے والی ہیں، آپ کی ہزاروں مسجدوں میں جے شری رام کے نعرے بلند ہونے والے ہیں، آپ کے قبرستان چھننے والے ہیں، آپ کی خانقاہیں اور درگاہیں چھننے والی ہیں، آپ کے مدرسوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، آپ کے مخلص داعیان حق کو عمر قید کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور قوم ہے کہ ہر ایک اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہونے میں، اپنے مال کی تجوری کے بھرنے میں، انواع اقسام کی شادیاں کھانے میں، شادیوں کے فنکشن میں زندگی بھر کی کمائی بلکہ سودی قرضہ دے کر خرچ کرنے میں قوم لگی ہوئی ہے۔ یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے میں تم کو سخت انجام سے، خراب مستقبل سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔
ان کا یہ ادنا سا گنہگار امتی بھی اس وقت مہاراشٹر کے مختلف اضلاع میں مہاراشٹر کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو، بزرگوں اور نوجوانوں کو، علماء اور انٹلیکچوئلس کو ان خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جن سے آگاہ ہونے کے بجائے آپ نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس رکھی۔ ہر ایک اپنی انفرادی زندگی میں، اس کی عیاشیوں میں، اس کی مستیوں میں مصروف ہے۔ قومی سوچ، اجتماعی فکر، ملک کی فکر، وطن کی فکر، مظلوموں کی ہمدردی مسلمانوں میں دور دور نظر ہی نہیں آتی۔ کیا مسلمان اس قوم کا نام ہے جو کرتا پاجامہ اور ٹوپی لگائے؟ کیا مسلمان اس قوم کا نام ہے جو داڑھی رکھے؟ کیا مسلمان صرف اس قوم کا نام ہے جو جمعے کی نماز پڑھے؟ کیا مسلمان صرف اس قوم کا نام ہے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر اللہ پر احسان جتائے اور جنت کا اپنے کو ٹھیکیدار سمجھے؟ دوستو، آپ کو یہ بات میری بہت کڑوی لگے گی، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں 99% مسلمان اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں۔ اسلام پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ حدید کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کتنے نبی اور رسول بھیجے، اور ان سب کو ہم نے 2 چیزیں عطا کی، ایک تو کتاب عطا کی اور ایک انصاف کی ترازو عطا کی۔ مقصد کیا تھا ان رسولوں کو بھیجنے کا، اور ان کو کتاب اور انصاف کی ترازو دینے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کے کسی مفسر کے لیے اس کو تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ آگے خود فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اسلام کے اتارنے کا، کتابوں کے اتارنے کا، نبیوں کے بھیجنے کا ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا میں انصاف کا نظام پائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہچکچائیے گا نہیں جواب دینے میں، کیا اسلام کا یہ مقصد ہم سب کے ذہنوں پر واضح ہے؟ کیا میں اردو آپ لوگ نہیں سمجھتے؟ میں جاپانی بول رہا ہوں، میں ساؤتھ کوریا سے آیا ہوں۔ اب تو پرانی لڑکیاں بھی آپ کی طرح نہیں شرماتی۔ آپ کا برقع کہاں چلا گیا؟ جواب دیجیے، کیا ہم اسلام کے اس مقصد کو سمجھے ہوئے ہیں؟ کیا سمجھا آپ نے اسلام؟ نماز، رمضان کے مشکل سے روزے، صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت، عید میں سوئیاں، بقرعید میں گوشت، یہ ہے اسلام۔ اس اسلام سے ابو جہل کو کیا تکلیف تھی؟ اس اسلام سے ابو لہب کو کیا رکاوٹ تھی، کیا پریشانی تھی؟ اور اچھا ہے سوئی کھانے کو ملے کہ گوشت کھانے کو ملے؟ وہ جانتا تھا کہ اسلام آئے گا فرعونوں کا تختہ پلٹ ہوگا۔ وہ جانتا تھا اسلام آئے گا تو جاگیرداری نہیں چلے گی، زمینداری نہیں چلے گی، امیروں کا ڈنڈا نہیں چلے گا، کمزور اور طاقتور برابر کھڑے ہوں گے، کوئی آقا کسی غلام پر ظلم نہیں کر پائے گا، کوئی حکومت کہیں کے عوام پر ظلم نہیں کر پائے گی۔
وہ جانتا تھا کہ اسلام آئے گا تو برسہ برس اور صدیوں کی چودراہٹ ختم ہوگی. اگر اس نے ہمارے اور آپ کے جیسے مسلمانوں کو دیکھا ہوتا تو وہ ایک منٹ کے لیے اسلام کی مخالفت نہ کرتا. بالکل نہیں کرتا. تیسرے قسم کا مسلمان وہ ہوتا ہے جو ظالم کو ظلم سے روکتا بھی نہیں اور ظالم کا ساتھ دیتا بھی نہیں, تماشائی بنا رہتا ہے. آپ بتائیے, اور میں ایک ایک سے جواب چاہوں گا, اس کے بغیر میں آگے نہیں بڑھوں گا. آپ ظالم کو ظلم سے روکنے والے مسلمان ہیں؟ آپ ظالم کا ساتھ دینے والے مسلمان تو نہیں ہیں؟ کچھ لوگ تو ہیں. مجھے معلوم ہے پربنی میں کچھ ایسے مسلمان ہیں. آنے دیجیے الیکشن, آپ کے مسلمان بی جے پی کا ساتھ دیں گے. منافقی لیکن ایسے کم ہیں. تماشائی کتنے ہیں یہ بتائیے. ہاتھ اٹھائیے. نہیں, میں آگے نہیں بڑھوں, میں ابھی چلا جاؤں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ آپ حضرات گونگے ہیں, بولنے میں دقت ہے تو میں آپ کو تکلیف کیوں اتنے کم تماشائی نہیں ہے. پربھنی کو بدنام مت کیجیے. پربھنی کے اکثریت تماشائی. کہیے ہاں, بڑی فکر والی بات ہے. ایجاب و قبول میں تو آپ اتنی دیر نہیں کرتے. نکاح کے موقع پر تو آپ نے کہا پاکستان جلدی کیجیے, کمال ہے. آپ پوچھ رہے دن گنے جاتے تھے, جس دن کے لیے آپ پوچھ رہے قبول کیا. ارے قبول کیا جلدی کیجیے, دلہن کو لے کے جانا ہے. اور آج آپ کی زبان سے ہاں نہیں نکلنا. ارے بوڑھے لوگ تو بہت وہاں کرا چکے ہیں, وہ تو کر دیں. شرم آتی ہے. مسلمان اس خوف کا نام نہیں ہے. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. مسلمان اس کا نام ہے کہ جو کسی برائی کو دیکھے بے چین ہو کر اس برائی کو بدلنے کی بھرپور کوشش کرے, اس کا نام ہے مسلمان. فليغيره. علماء سے پوچھیے, شرک سے بڑا بھی کوئی منکر ہے؟ ظلم سے بڑا بھی کوئی منکر ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو سنجیدگی سے کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں تک پہنچ گئے ہم اپنی غفلت کی وجہ سے. سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہاں تک پہنچ گئے ہم اپنی غفلت کی وجہ سے. ہماری بیٹیاں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں, ہمارے کانوں پر چونی رہ رہی. آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں. آپ کی بچیاں بعد میں مجرم بنی ہیں, پہلے آپ مجرم. بالکل آپ مجرم. آپ نے بچی کو اسکول بھیج دیا, آپ نے بچی کو کالج بھیج دیا, بڑے خوش ہیں آپ. بچی گھر سے برقع پہن کے نکلتی ہے, آپ بڑے خوش ہیں. وہ برقع باہر جا کر پرس میں چلا جاتا ہے, اس کی آپ کو خبر نہیں. بچی موبائل پر کیا دیکھتی ہے اور کس سے باتیں کرتی ہے, آپ بے ہوش ہیں. میں ماؤں سے بھی کہہ رہا ہوں اور والدوں سے بھی کہہ رہا ہوں. آپ اپنے بچوں کے بارے میں ہمیشہ خوش گمان لیتے ہیں. ارے ابھی تو ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے. اگر آپ نے خود اسلام کو سمجھا ہوتا, اپنی بچیوں کو آپ نے اسلام سکھایا ہوتا, اپنے لڑکوں کو آپ نے اسلام سمجھایا ہوتا, آپ نے بتایا ہوتا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. حضور نے فرمایا حیا ایمان کا شعبہ ہے. کیا مطلب؟ جس لڑکی اور جس لڑکے میں حیا کم ہوگی اس میں ایمان کم ہوگا. جس کے اندر حیا نکل جائے گی اس کا ایمان نکل جائے گا, چاہے وہ کرتا پاجامہ ٹوپی اور برقع سب استعمال کرے. نہیں سمجھایا آپ نے اپنے بچوں کو. بھگتیے سزا.
آپ اپنے کو انٹلیکچوئل کہنے کا حق رکھتے ہیں؟ بہت کڑوا سوال ہے. آپ دانشور ہیں؟ کیا کہتے ہیں دانشور؟ سب سے بڑے دانشور انبیاء علیہ السلام تھے. ان کے بعد سب سے بڑے دانشور صحابہ کرام اہل بیت نبوی تھے. ابو بکر سب سے بڑے دانشور تھے اپنے زمانے کے. سیدنا عمر دانشور تھے. وہ انٹلیکچوئل لوگ تھے. آپ جیسے حضرات کو مجھے اپنے کو دانشور کہنے کا کوئی حق ہے؟ کسے کہتے ہیں دانشور؟ جو انجینئر بن گیا وہ دانشور ہو گیا. جو ڈاکٹر بن گیا وہ انٹلیکچوئل ہو گیا. جو لائر بن گیا وہ انٹلیکچوئل ہو گیا. اسے نماز پڑھنے کی تمیز نہیں, اسے قرآن پڑھنے کی تمیز نہیں, اسے طہارت کے مسائل نہیں معلوم, اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے, اس کو اپنے قبر کی فکر نہیں ہے, وہ اپنی جوانی کو پاک دامن رکھنے کا سلیقہ نہیں رکھتا, وہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنے کا سلیقہ نہیں رکھتا, اور کہتا ہے کہ میں دانشور ہوں. پڑھے لکھے لوگوں کو دانشور نہیں کہتے. انما یتذکر اولو الالباب, عقل والوں کو دانشمند کہتے ہیں. بہت سے عقل والے بے پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں. اکثر صحابہ بے پڑھے لکھے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے عقل تھے؟ ہمت ہے آپ کے اندر؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دانشور نہیں تھے؟ آج ہر آدمی جس کے پاس کوئی جھوٹی جعلی ڈگری ہے, جیسے ہمارے ملک کے سب سے بڑے صاحب کے پاس, اللہ تو علی دین ملوکہم, جو راجا لوگ کرتے ہیں وہی پرجا کرتی ہے. تو اگر صاحب جعلی ڈگری لیے گھوم رہے ہیں اور دکھانے کی ہمت آج تک نہیں کر سکے, تو ہمارے نوجوان اگر جعلی ڈگری لے رہے ہیں جو کیا فصول کر رہے ہیں. اندھیر نگری چوپٹ راجا, بچپن سے سنا تھا, اندازہ نہیں تھا کہ ہم کو بھی اسی نگری میں رہنا پڑے گا جس میں چوپٹ راجا ہوگا. لیکن یہ چوپٹ لوگ راجا کیوں بنے؟ آپ کی غفلت کی وجہ سے, آپ کی بے وفائی کی وجہ سے. آپ نے ملت سے بے وفائی, آپ نے ملک سے بے وفائی, اپنے وطن کی بالکل فکر نہیں کی. آپ صرف اپنے کیریئر کے پیچھے پڑے رہے, اپنی پیٹ اور شرمگاہ کی پوجا کرتے رہے, اپنے ذاتی مفادات کے ارد گرد طواف کرتے رہے. پیٹ آپ کے لیے وادی صفا اور شرمگاہ آپ کے لیے وادی مروہ, معاذ اللہ. صحیح کرتے رہے آپ دونوں کے بیچ میں. ساری ذمہ داری آپ نے 2-4 علماء پر چھوڑ دی. 25 کروڑ مسلمانوں کو 2-4 علماء سنبھالیں گے. اپنے کالجوں کو آپ نے کیسا بنایا؟ آپ اپنے کالجوں میں بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ چھوٹی تاریخ پڑھا رہے ہیں. آپ ہسٹری کے اگر ٹیچر ہیں تو آپ 90% جھوٹی تاریخ پڑھا رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ آپ جھوٹی تاریخ پڑھانے پر مجبور ہیں, مگر جھوٹ کے ساتھ سچ کو بھی تو بیان کر دینا آپ کے بس میں ہے. آپ اپنے بچوں سے کہہ سکتے ہیں بچوں امتحان میں جھوٹ ہی لکھنا, اس لیے کہ جھوٹوں کا راج. میں یہ کہہ رہا تھا جو قوم اپنے وقت کو اور اپنی وسائل کو, اپنے مال کو, اپنی صلاحیتوں کو, 3 چیزوں کو اگر وہ ایک طریقے کے ساتھ منظم طور پر, آرگنائز طور پر اجتماعی اور مجموعی ترقی کے لیے استعمال کرتی ہے, وہ قوم کبھی کمزور نہیں پڑتی, کبھی کمزور نہیں پڑتی. RSS کے بارے میں کہہ رہا تھا, میری بہت تفصیلی معلومات ہیں, بہت قربانی دی ہے انہوں نے, بہت مجاہدوں والی زندگی گزاری. یہ لفظ بول رہا ہوں,
آپ RSS کے سینئر سے سینئر آدمی ان کے سر سنچالک کا کھانا شاید کھا نہ پائیں، اتنا سادہ کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ. ان کو اگر عروج ملا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ناانصافی نہیں ہے. شرک و کفر کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، یاد رکھیے. شرک و کفر کی سزا صرف آخرت میں ملتی ہے، یہاں ظلم کی سزا ملتی ہے. اب آخرت نے اپنے ظلم کی کارروائی کو تیز کیا ہے. RSS کے لوگوں میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا ہے. RSS کے لوگ اب دن میں 8 سوٹ بدلنے لگے. نہیں سمجھے اشارہ کس کی طرف؟ اللہ والے لوگ اللہ کچھ نہیں سمجھ. جب تک میں چھیڑتا ہی آپ کے سر کے اوپر سے گزرتے، اور ماشاءاللہ 8 کروڑ روپے کا گھڑی کون پہنتا ہے؟ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. کوئی بات نہیں، آپ جو 5ویں آسمان سے آئے ہیں اور جلسے کے بعد فوراً 6 آسمان پر چلے جائیں، کچھ خبر نہیں آپ کو. 8,000 کروڑ روپے کے جہاز میں کون سوار ہو رہا ہے؟ بڑے صاحب الامام الموذی. یہ صاحب وہ تھے جن کے اپنے کہنے کے مطابق ہائی اسکول بھی نہیں پاس کر سکے غربت کی وجہ. اللہ جانے کتنا سچ، اب تو کسی بات پہ اعتبار ہی نہیں آتا. RSS نے ابتدائی 80-90 سال سخت مجاہدوں کے ساتھ کام کیا. بہت سادہ کھانا، بہت سادہ کپڑے، بہت چھوٹا سا سادہ مکان، اور جو آمدنی ہے اس کا کم سے کم 25% حصہ مشن پر، RSS کے مشن پر لگانا، یہ کم سے کم کی بات ہے. انہوں نے کسانوں پر محنت کی، اپنی وچاردھارا کا پرچار کیا، کالجوں یونیورسٹیوں میں گئے، نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو اپنی وچاردھارا سمجھائی، مسلمانوں کو لٹیرا بتایا، مسلمانوں کی تاریخ کو بالکل جھوٹ ان کو پڑھایا. انہوں نے میڈیا والوں پر محنت کی، صحافیوں پر محنت کی. میڈیا والوں کو ٹریننگ کے لیے لاکھوں کے خرچے پر انہوں نے باہر بھیجا. میں خود ملا ہوں امریکہ میں ان ٹریننگ جرنلسٹوں سے جن کو وشو ہندو پریشد نے اپنے خرچے سے امریکہ میں میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی، ٹی وی کی اور پرنٹ میڈیا کی ٹریننگ کے لیے بھیجا تھا. میری خود ملاقات ہوئی. ایک زندہ قوم ہونے کی حیثیت سے انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے. اور یاد رکھیے، ایک قانون خدا کا سمجھ لیجیے، خدا کے ساتھ بدگمانی آج چھوڑ دیجیے. خدا کا فیصلہ یہ ہے اور سسٹم یہ ہے کہ جو قوم اپنے نصب العین کے لیے، اپنے اجتماعی مقصد کے لیے وہ جان مال اور وقت و صلاحیتیں لگائے گی، اس قوم کو عروج نصیب ہوگا. وہ نصب العین غلط ہو تب بھی ہوگا، اور وہ نصب العین صحیح ہو تب بھی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی قوم اجتماعی اور مجموعی ترقی کے لیے نصب العین کوئی بنائے اور وہ نصب العین ہمارے اور آپ کے نزدیک غلط ہو تو ان کی ساری کوششیں بیکار چلی جائیں. یہ نہیں ہوگا. ہماری آپ کی بددعائیں انہیں ترقی کے راستے پر آگے بڑھنے سے نہیں روک پائیں. اس بات کو سمجھیے. نبیوں کی دعائیں بھی پیٹ پر پتھر بدے بغیر قبول نہیں ہوتی تھی. میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ آسام میں جب پہلی بار بی جے پی کی سرکار بنی تو BBC ہندی سروس نے
RSS کے ایک بہت بوڑھے پرچارک کا لمبا انٹرویو نشر کیا. 80 سال کا بوڑھا پرچارک جو 40 سال سے 45-50 سال سے آسام میں RSS کی وچاردھارا کا پرچار کر رہا تھا. کیا کہانی اس نے سنائی. اس نے کہا میں جوان تھا, میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی. مجھے سنگھن کے اعلیٰ ادھیکاریوں نے آدیش دیا کہ تم کو آسام جانا ہے اور آسام میں سنگھ پریوار کی وچاردھارا یعنی ہندوتوا کا پرچار کرنا ہے. مجھے یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ مجھے گوہاٹی اتر کر کہاں جانا ہے. مجھے ٹکٹ دے دیا گیا, ریل میں بٹھا دیا گیا, میں نے اپنے ساتھ چنے رکھ لیے کئی کلو اور میں گوہاٹی اتر گیا. مجھے نہیں معلوم میں کہاں جاؤں, لیکن میں نے ایک دن بھی ویسٹ نہیں کیا. وہ پرچارک کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت جوان تھا. میں کسی پیڑ کے نیچے سو جاتا تھا, کسی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ سو جاتا تھا, کسی بس اسٹینڈ میں سو جاتا تھا, اور صبح سے شام تک ایک ایک گھر کی کنڈی کھٹکھٹا کر, ایک ایک کھیت میں جا کر لوگوں سے, آسامی لوگوں سے اپنی سنگھ پریوار کی وچاردھارا کا پرچار کرتا تھا اور چنے کھا کے سو جاتا تھا. کچھ نہیں, کوئی ٹھکانا نہیں تھا میرا. ایک دن بہت طوفانی بارش میں پھنس گیا, تو میں ایک مندر میں چلا گیا بارش سے بچنے کے لیے. مندر کے پجاری نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے بتایا. تو اس نے کہا کہ آج سے تم رات میں کہیں بھی ہو, اگر آ سکتے ہو تو آ کر مندر میں سو جایا کرو, ہم تمہاری اتنی ہی سیوا کر سکتے. میں دن بھر گاؤں گاؤں پیدل چلتا تھا. میرے پاس سواری کا ٹکٹ لینے کے لیے پیسے نہیں تھے, اور میں نے 10 سال 20 سال میں نے اس طرح پرچار کیا. دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے گئے, لوگ میری وچاردھارا کو قبول کرتے گئے. میں کچھ لوگوں کو ٹریننگ کے لیے ناگپور بھیجتا گیا, یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جس دن کے آسام کے آسامی لوگ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے, جبکہ آسام میں ہندو مسلم نفرت کا کوئی نام نہیں تھا, کوئی نام و نشان نہیں تھا. اس طرح کی محنت کی ہے انہوں نے, اور ہم مسلمان قسم کھا چکے ہیں کہ ہم محنت نہیں کریں گے. اب اپنی چھٹیوں میں عیاشیاں کریں گے, اب اپنے پیسوں کو پھینکیں گے شاپنگ پر, ہم شادیوں میں فضول خرچی کریں گے. پھر آپ تمنا کرتے ہیں کہ ہماری پوزیشن اس ملک میں اچھی ہو جائے. کیا قربانی دیا, کیا مجاہدہ برداشت کیا. ایک بار بھی آپ میں سے کسی نے انڈیا کے پورے کانسٹیٹیوشن اور سمویدھان کو نہیں پڑھا ہوگا, ایک بار بھی نہیں پڑھا, آدھے کو بھی نہیں پڑھا ہوگا. بنے ہوئے انٹلیکچوئل, دعویٰ ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, دعویٰ ہے کہ میں انجینئر ہوں, دعویٰ ہے کہ میں وکیل ہوں, میں خالص مولوی ہوں. میں نے نہ صرف کانسٹیٹیوشن کو پڑھا ہے بلکہ کانسٹیٹیوشن پر لکھی گئی جو کامنٹریز ہیں وہ پڑھی ہے. جی نورانی بہت بڑے ماہر قانون تھے, ابھی ان کا انتقال ہوا ہے. ان کی کئی کتابیں ہیں انڈین کانسٹیٹیوشن پر, میں نے سب کتابیں پڑھی ہیں جی نورانی کی. پالکی والا دوسرے سب سے بڑے ماہر قانون ہمارے ملک میں تھے, میں نے ان کی بھی کتابیں پڑھی. اور دستور ساز اسمبلی, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, جس نے یہ دستور بنایا 2.5 سال کی بحثوں کے بعد, اس اسمبلی کی جو بحثیں تھی 2.5 سال کی, وہ 12 جلدوں میں ہیں. میں نے پارلیمنٹ کی لائبریری میں صبح سے رات تک بیٹھ کر وہ 12 جلدیں پڑھی ہیں. اب تو وہ آن لائن بھی آ گیا, جب میں نے پڑھا تو وہ آن لائن نہیں تھا. مگر میں ہوں مولوی, آپ ہیں انٹر کا جھوٹ. واہ بھائی واہ, اس لیے کہ آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. راحل میں غیرت دلانے کے لیے یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں.
شرط گرانے کے لیے یہ باتیں آپ سے کر رہے ہیں. بہت وقت ضائع کرتے ہیں ہمارے نوجوان. کاش کہ وہ وقت جو برباد کرتے ہیں اس وقت کو وہ سیریس اسٹڈی میں گزارے. لائبریری سے کتابیں نکالیں اگر خریدنے کی سکت اور ہمت نہیں ہے، اور ان کتابوں کو پڑھیں. کم سے کم انڈین کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں. آرٹیکل 25 سے 30 تک تو پڑھ لیں. کیسے حقوق اس میں حاصل ہیں، بیان کیے گئے ہیں. برابری، ایکوالٹی، جسٹس، سوشل جسٹس، پولیٹیکل جسٹس، یہ سب چیزیں کانسٹیٹیوشن نے گارنٹی لی ہے کہ بھارت کے ہر شہری کو دھرم اور ذات یا کسی بھی قسم کے بھید بھاؤ کے بغیر سب کے برابر حقوق حاصل ہوں گے. RSS اس کے بالکل خلاف ہے، اور اسی لیے موجودہ مرکزی حکومت میں بار بار آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم سنویدھان کو بدل لیں گے. الیکشن کے موقع پر، لوک سبھا کے الیکشن کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو 400 پار کر دو، ہم سنویدھان بدل دیں گے. اللہ کا شکر ہے آپ نے ان کو 250 پار بھی نہیں ہونے دیا. اور اس میں آپ کو ماننا پڑا ہوگا کہ سب سے بڑا کردار علماء کا تھا. تسلیم ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. سب سے بڑا کردار مسجدوں کا تھا. سارے کام آپ نے علماء پہ چھوڑ رکھے. آپ کھائیں کمائیں بچے پیدا کریں، آپ کے ذمے کچھ نہیں ہے. رسول اللہ کی لڑائی علماء لڑے، بابری مسجد کی لڑائی علماء لڑے، 3 طلاق کی لڑائی علماء لڑے، وقف بل کے خلاف لڑائی علماء لڑے. اور آپ صرف تقریر سنیں بس. کیا آج میں آپ سے یہ امید کروں کہ انشاءاللہ اب کم سے کم پربھری کے مرد اور عورتیں، پربھری کے بزرگ اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک نیا سفر شروع کریں گے آج کی اس نشست کے بعد انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزا دے. اللہ آپ کو آپ کے ارادوں میں استقامت دے. آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کبھی پھر کرنا کیا ہے؟ ساری باتیں آج ہی میں آپ کو بتا دوں. اتنا بیوقوف میں نہیں. آپ کی بہت کوشش کے باوجود میں اتنا بیوقوف نہیں. میں ٹیسٹ کروں گا کہ آپ میں سے کن لوگوں کا انشاءاللہ جھوٹا اور کن لوگوں کا انشاءاللہ سچا. ہم تبلیغ والے لوگ ہیں، تبلیغ والوں کا انشاءاللہ بڑا خطرناک، بڑا خطرناک. کون تیار ہے بھائی؟ ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے کون تیار ہے؟ انشاءاللہ ہم تیار، انشاءاللہ. اور غائب. بلکہ نظام الدین میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے قاری ظہیر صاحب، اپنے بیان میں بہت ہنساتے بھی تھے، بہت رلاتے بھی تھے. وہ پرانے تبلیغیوں کو الٹا ٹانگ دیتے تھے، ان کی حرکتوں کو سمجھتے تھے داؤں پیچ. ارے پرانوں کے داؤں پیچ سے نوجوانوں ہوشیار رہنا. یہ پولیٹیکل لیڈر کو بھی چلہ لگا کر سیکھنا چاہیے. بیٹانی تبلیغیاں. قاری ظہیر صاحب کے بیان کے بعد ایک صاحب کھڑے ہو گئے. دوستوں بزرگ کو فرماؤ بھی کون تیار ہے؟ اب یہ کیا طریقہ ہے؟ جو کھڑا ہو گیا دوسروں کا نام لکھ لیں، وہ تو بچ گیا. اب اس کا نام تو کوئی لکھے گا نہیں. تو جتنے پرانے ہیں وہ سب اپنی اپنی حرکتوں کو یاد کر رہے ہوں گے. قاری ظہیر صاحب پرانوں کے بھی پرانے تھے. انہوں نے فوراً کندھے پہ ہاتھ رکھا، دیکھو بھی ماشاءاللہ بھائی شہید الجماع تیار ہے. ماشاءاللہ اللہ کو فرمائے 4 مہینے کے لیے پیدل جماعت تیار. اب پھنس گئے. میں بھی تبلیغی ہوں، پرانوں کا بھی پرانا ہوں. بے شک صحیح ہے. میں دھوکے میں نہیں آؤں گا آپ کے انشاءاللہ. زندگی گزری ہے، عمر گزری ہے اسی دشت کے سیاحی. آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ محمد مصطفیٰ کے وفادار امتی ہیں. آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اس ملک کے خیر خواہ شہری ہیں.
آپ اس ملک کو لٹیروں کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے. اس ملک کو غنڈوں اور اوباشوں کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے. آپ اس ملک کو خلاف آئین راستے پر آگے بڑھنے نہیں دیں گے. آپ کو اس کے لیے تربیت دینی ہے, اس کے لیے ٹریننگ میں تھوڑا سا وقت لگانا پڑے گا. چند دن کے لیے آپ لوگ خانقاہ کی مجلس میں پربھری کے لوگ الحمدللہ خوب آتے ہیں, اور مجھے اسی لیے بہت قدر ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پربھری کی مٹی میں جان ہے. لیکن ایک بات سمجھیے, اگر چائے میں آپ شکر ڈال دیں مگر جلائے نہ اس کو تو چائے میٹھی ہو جائے. چلانا پڑے گا. پربھری کے لوگوں کے اندر میرے اندازے کے مطابق جذبات ہیں. میرا اندازہ صحیح ہے یا غلط؟ آپ کیوں کہیں گے غلط؟ اتنا سچا آدمی تو کوئی بیٹھا ہی نہیں. واقعی آپ میں جذبات میں کئی سال سے دیکھ رہا ہوں. لیکن اب میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم نے بہت دن بڑوں کی خوشامد کرنے کے بعد اپنی تمام تر کمزوریوں کے احساس کے باوجود اللہ کی مدد اور آپ کے تعاون کے بھروسے پر قدم اٹھا لیا ہے. آل انڈیا ایکتا فورم کا قیام اسی لیے عمل میں آیا ہے کہ آپ مرکز الخلیل نیرل میں آ کر, جہاں آل انڈیا ایکتا فورم کا مرکزی دفتر ہے, وہاں آپ آئیں. باری باری 40-50 کا قافلہ آپ بنا کر وہاں سے اجازت لے کر وقت متعین کر کے اپوائنٹمنٹ لے کر آئیں. کم سے کم 3 دن کے ارادے سے آئیں. آپ کو آل انڈیا ایکتا فورم کے مقاصد سمجھائے جائیں گے, کام کرنے کا طریقہ سمجھایا جائے گا, کیسے ملنا ہے ہم کو اپنے لوگوں سے, ہم کو مسلمانوں سے مل کر کیا بات کرنی ہے, ہم کو دلتوں سے مل کر کیا بات کرنی ہے, ہم کو کسانوں سے مل کر کیا بات کرنی ہے, ہم کو مزدوروں سے مل کر کیا بات کرنی ہے, ہم کو بدھسٹوں دلتوں سے مل کر کیا بات کرنی ہے, ہم کو لنگایتوں سے مل کر کیا بات کرنی ہے. یہ آپ کو سمجھایا جائے گا. ہم مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں خصوصی اور عمومی گشت میں, تب بھی ہم کو سیکھنا پڑتا ہے کہ کام بات کیسے کرنی ہے, متکلم کون ہوگا, کیا بات کرنی ہے, کن دعاؤں کے ساتھ نکلنا ہے. ایک جماعت مسجد میں بیٹھتی ہے دعا کے لیے, ایک جماعت جشن کے لیے نکلتی ہے. اگر مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے ہم کو اتنی تربیت کی ضرورت ہے تو برادران وطن جو ہم سے دور ہو گئے, ہمارے ان کے درمیان غلط فہمیوں کا ہمالیہ پہاڑ کھڑا ہو گیا, کیا ان سے بات کرنے کے لیے ہمیں کچھ تربیت کی ضرورت نہیں تو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتائیے, مجھے امید ہے کہ آپ سب سچے دل سے کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اسی مہینے سے قافلے بنا کر آنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے, اللہ تعالیٰ آپ کی ہمتوں کو بلند فرمائے. جزاکم اللہ. کھڑے ہو کر اپنے حوصلوں کا ذرا اظہار کیجیے. انشاءاللہ جزاکم اللہ. اللہ آپ کے رتبے بلند کرے, آپ کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب ہوں, آپ کی صلاحیتیں استعمال ہوں. اس ملک کو ترقی دینا ہے. بیٹھ جائیے. جزاکم اللہ. ہمیں اپنے ملک کو ترقی دینا ہے, ہمیں اپنے ملک سے نفرت کو ختم کرنا ہے, اپنے ملک میں بھروسے, بھائی چارے اور محبت اور پیار کی گنگا جمنا کو بہانا ہے. ہمیں اپنے ملک کے اندر ماحول کو بدلنا ہے, شک شبے کے ماحول کو ختم کرنا ہے. ہمیں اپنے ملک کی لڑکیوں کی عزتوں کو بچانا ہے, اپنے ملک کی عزت عورتوں کی عزتوں کو بچانا ہے, بہوؤں اور بیٹیوں کی عزتوں کو بچانا ہے. چاہے وہ ہندو لڑکی ہو, چاہے وہ کرسچن لڑکی ہو, چاہے وہ سکھ اور بدھسٹ لڑکی ہو, وہ ہماری بیٹی ہے, ہماری بہن ہے, ہماری بہو ہے, ہماری ماں ہے. اتنا مضبوط رشتہ اللہ نے ہمارا ہر انسان کے ساتھ بنایا ہے. کچھ وہ بھولے, کچھ ہم بھولے, صرف وہ نہیں بھولے ہیں اس رشتے کو, ہم بھی بھولے ہیں. وہ اگر بھولے تو ان کا قصور کم ہے, ہم اگر بھولے تو ہمارا قصور اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارے آخری رہنما اور رسول و نبی و پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ کو آئے ہوئے سب سے کم مدت ہوئی ہے.
ان کے ویدوں کو اترے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے. اس لیے ہمارا زیادہ بڑا فرض ہے کہ ہم اس امانت کے علم بردار بنیں. ہم ہر کچے پکے گھر میں امن و انصاف کا پیغامبر بن کے جائیں. کوئی ڈر خوف نہیں. ہم اللہ کی مدد کے سہارے جائیں گے, نیک نیت کے ساتھ جائیں گے. انشاءاللہ ملک کے اکثر لوگ آپ کا محبت کے ساتھ استقبال کریں. اور اگر کسی نے کوئی کڑوا جملہ بول دیا تو کیا ہم اور آپ کی عزت نبی آخر الزماں کی عزت سے بڑھ کر؟ لوگ ان کے چہرے پر تھوکتے تھے, لوگ پتھر مارتے تھے, لیکن آپ نے تو لوگوں کے پاس جانا نہیں چھوڑا, کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے. آپ کے دل میں انسانوں کی محبت تھی. دنیا سے آخرت تک آپ سب کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے. آپ کسی کو ذلیل و رسوا نہیں دیکھنا چاہتے. آپ نے اپنے اوپر پتھر مار مار کر اپنے قدمین شریفین کو چور چور کر دینے والوں کو, عذاب دینے کے لیے اترنے والے فرشتوں کو بھی واپس کر دیا. جب فرشتوں نے دیکھا طائف کے میدان میں کہ غنڈے اور اوباش محمد الرسول اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کس بری طرح مار رہے ہیں, آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے, خون کے فوارے پھوٹ پڑے آپ کے پیر سے. فرشتوں کی دنیا میں زلزلہ آ گیا اور فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اب ہم سے نہیں دیکھا جاتا. اللہ سے دعا مانگی, فرشتوں نے گزارش کی, درخواست کی کہ آپ کے لاڈلے محمد پر یہ ظلم ہم سے نہیں دیکھا جا رہا, اجازت دے دیجیے اور ہم کو بھیجیے اور طائف کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان بدماشوں کو ہم کچل کر رکھتے ایک سیکنڈ کے اندر. اللہ نے فرشتوں کا موڈ دیکھا تو منع کرنا مناسب نہیں سمجھا, فرمایا جاؤ میری طرف سے اجازت ہے, لیکن عذاب کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے میرے محبوب محمد سے پوچھ لینا. فرشتے حیران لے گئے, کیا مقام ہے محمد کا اللہ کی نظر میں کہ میری طرف سے اجازت ہے, مگر میرے بندوں پر اور اس کے امتیوں پر عذاب دینے سے پہلے اس سے پوچھنا. فرشتے آ گئے, حضور کو سلام کیا اور کہا ہم اللہ کی اجازت سے ان لوگوں کے عذاب کے لیے آئے ہیں, تباہ کر دیں گے ان کو ابھی ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے. سب دھس جائیں گے زمین میں, دونوں پہاڑوں کے بیچ میں سرمے کی طرح پیس کر رکھ دیں گے. مگر اللہ نے کہا ہے کارروائی شروع کرنے سے پہلے میرے محبوب کی اجازت ہے, ان کی رائے لینا. حضور نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ اگر آپ نے میری مرضی کو شامل کرنے کا احسان کیا ہے تو میری درخواست ہے ان فرشتوں کو واپس بلا لیں, کوئی عذاب نہ دیں. اللہ میں معاف کرتا ہوں, آپ گواہ رہیے. مجھے امید ہے یہ آج نہیں تو ان کی آنے والی نسل محمد کو اور آپ کو پہچان لے گی اور ایمان لے آئے گی. یہ ہے اسلام اور یہ ہے اخلاق محمدی. اللہ نے فرشتوں کو دکھانا چاہا تو تم سمجھتے ہو کہ تم میرے نبی میرے محبوب محمد کو پہچان گئے ہو, جاؤ دیکھو جا کر اس کے اخلاق کا کیا حال ہے. اگر اللہ یہ نہ چاہتا تو پہلے ہی منع کر دیتا کہ نہیں بالکل مت جاؤ, لیکن اللہ نے چاہا کہ فرشتے جائیں اور یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کا لقب کیوں دیا. ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں, ہم بی جے پی کے بھی خیر خواہ ہیں, ہم RSS کے بھی خیر خواہ ہیں. ہمارے دل میں کسی سے نفرت اور بدلے کا جذبہ نہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ انصاف اس بھارت کے ہر کچے پکے گھر میں رہنے والے ناگرک کو ملے, ہر ایک کو ملے. ہم یہ نہیں چاہتے, آل انڈیا ایکتا فورم یہ نہیں چاہتا, سجاد نعمانی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو انصاف ملے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسانوں کو بھی انصاف ملے, مزدوروں کو بھی انصاف ملے, ہندوؤں کو بھی انصاف ملے, عیسائیوں کو بھی انصاف ملے, سکھوں کو بھی انصاف ملے, بدھسٹوں
اور لنگایتوں کو بھی انصاف ملے، مندر بھی محفوظ رہیں، چرچز بھی محفوظ رہیں، بدھسٹوں کے ٹیمپل بھی محفوظ رہیں، کانوینٹ اسکول اور کالج بھی محفوظ رہیں، ہر لڑکی محفوظ رہے، ہر بچی محفوظ رہے، ہر مسجد محفوظ رہے، ہر مدرسہ محفوظ رہے، ہر گروکل محفوظ رہے، ہر پاٹھشالہ محفوظ رہے، اور دیش ترقی کرے۔ دیش ترقی تب تک نہیں کر سکتا جب تک دیش میں بھائی چارہ نہیں ہوگا۔ آپ سوچئے ذرا، ہماری سرکار بڑے فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ ہم 80 کروڑ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں؟ 80 کروڑ بھارت کے ناگرکوں کو 5 کلو راشن دے رہے ہیں، چلو بھر پانی میں۔ آگے پورے دیجیے، میں نہیں کہہ رہا، میں بہت ڈرپوک آدمی ہوں، مگر شرم ہوتے ڈوبے نا۔ اس محلے میں جہاں جناب پیدا ہوئے تھے شرم کا داخلہ بند، نو انٹری، نو انٹری۔ 80 کروڑ کا کیا مطلب ہوا؟ ملک کی آبادی کی آدھی سے کافی زیادہ۔ وہ کہتے ہیں 140 کروڑ آبادی ہے، 80 کا دگنا 160 ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تقریباً 2/3 آبادی۔ اس آبادی کو آپ روزگار نہیں دے پا رہے، آپ اس آبادی کو 80 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں، آپ کے خیرات پر پلنے پر مجبور ہیں، اور آپ نے ان کو فری راشن اس لیے دیا ہے کہ وہ آپ ہی کو ووٹ دیتے رہیں۔ اس میں بھی آپ کی نیت خراب ہے، اور مجھے ذاتی تحقیق سے معلوم ہے وہ 80 کروڑ راشن جو دیا جاتا ہے وہ سڑا اور گلا ہوتا ہے، اس میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں، اس کے کھانے سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ راشن آپ بھارت کے ناگرکوں کو دیتے ہیں۔ کیا ظلم صرف مسلمانوں پر ہو رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کی غلط فہمی، یہ بالکل غلط فہمی آپ کی۔ آپ سمجھتے ہیں صرف ہم پر مظلوم ہیں، نہیں، اس ملک کی بہومت، اس ملک کا بہومت سماج، اس ملک کی میجورٹی، اس ملک کی اکثریت مظلوم۔ جس لڑکی کو، لڑکیوں کی جو کشتی کے پہلوان لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھی، ان کو سڑکوں پر دلی کی پولیس نے گھسیٹا، ان کو بے عزت کیا، وہ جات لڑکیاں تھیں، اولمپک میں گولڈ میڈل سے محروم کیا گیا۔ اس لڑکی کو صرف سیاسی سازش کے تحت، وہ لڑکی گھبرائی نہیں، ڈری نہیں، بیٹھی نہیں، وہ لڑکی آئی، اور ہریانہ میں اب وہ کانگریس کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہی ہے، اور بی جے پی کے لیڈروں کے حالات خراب ہیں کہ ہریانہ میں شاید 15-20 سیٹیں بھی نہ مل پائیں، جبکہ اس وقت ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ہے۔ اب سوچیے ذرا کیا ہو رہا ہے دیش میں؟ کسی کو نہیں بخشا ان ظالموں نے۔ یہ انتہائی خود غرض، انتہائی تنگ نظر، انتہائی سیلفش، انتہائی ایروگینٹ لوگ۔ ملک کو ان سے چھٹکارا دلانا میرا اور آپ کا انسانی فرض بھی ہے، وطنی فرض بھی ہے، اور میرا اور آپ کا اسلامی فرض۔ میں چاہتا ہوں ہم میں سے ایک ایک آدمی ظالم کا ساتھ دینے والا نہ بنے، کہیے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ظالم کا ساتھ دے تو اس کا بائیکاٹ کی۔ مجھے معلوم ہے لوک سبھا کے الیکشن میں آپ کے کچھ لوگوں نے بی جے پی کا ساتھ دیا تھا، ایسے لوگوں کا حقہ پانی بند ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں سے سلام دعا بند ہونی چاہیے۔ کیا بے شرم لوگ ہیں؟ مسجدوں کو شہید کرنے والوں کا تم ساتھ دے رہے ہو، مسجدوں پر بلڈوزر چلانے والوں کا تم ساتھ دے رہے ہو۔ کہہ دو
کہ ہمارا نام اب مسلمانوں کا نام نہیں ہے، ہم آج کے گھنشیام داس ہیں، کہہ دو، اعلان کرو کہ آدھا جیتن آدھا بٹے نہیں چلے گا. آج ہمارے ودھان سبھا کے الیکشن میں ہم انشاءاللہ لوک سبھا کی طرح ایک ایک سیٹ کا انالائسس کر رہے ہیں، ایک ایک سیٹ پر ہم ریسرچ کروا رہے ہیں. آنکھ بند کر کے ہم کسی کو ووٹ ڈالنے کی اپیل نہیں کریں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ رہے. ایک ایک کانسٹیٹوئنسی، ایک ایک اسمبلی کی سیٹ پر ہماری ٹیم ریسرچ کر رہی ہے، ہر جگہ کا ڈیٹا لا رہی ہے، ہر جگہ کا کیا ماحول ہے، کیا کمبینیشن ہے، کون سا کینڈیڈیٹ کس سیٹ پر بی جے پی اور ان کے ساتھ بھگوڑی پارٹیوں کو کی ضمانت ضبط کرا سکتا ہے. اس کینڈیڈیٹ کو ہم سب کو مل کر جتانا ہے. یہ بھگوڑی پارٹیاں بھی آتی ہیں. کل تک کس پارٹی کو برا بھلا کہتی تھی، آج انہی کے غلام بنے. انہیں اندازہ ہے کہ جنتا تو بیوقوف، پیسہ بانٹ دیں گے، شراب بانٹ دیں گے تو ووٹ مل جائے گا. اور مسلمان بہت بھولے ہیں. آپ شراب تو نہیں پیتے ہوں گے، پیسہ کے بارے میں زیادہ اچھا گمان نہیں کرنا چاہتا. لیکن نیتا لوگ جب مسلمانوں کے جلسوں میں آتے ہیں تو انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ٹوپی لگا کے آتے اور رومال بھی ہرا یا لال اوڑھ لیتے فلسطینیوں والا. اور ان کو دیکھ کر آپ لوگ رونے لگتے ہیں. بڑے تھکے جناب کیجریوال صاحب، شاہ ابو علی کیجریوال قلندر صاحب سلسلے عالیہ کیجریوالیہ میں ہم کو بیعت کر لیں. آپ ہمارے لیے اتنے دبلے مت ہوئی. عجیب لوگ. اور یہ لیڈران نیتا جب اسٹیج سے اترتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں مسلمانوں کو. اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم اتنے بڑے ظالم ہیں، اس کے باوجود ٹوپی اور رومال کی وجہ سے سب مجھ سے مرید ہونا چاہتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں آپ کے خانقاہ کہاں. یہ بھولا پن اور مسلمان کب تک بیوقوف بنو گے بھائی؟ کب تک؟ میں آپ کو بتا رہا تھا اور اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ بہت تفصیلی طور پر مہاراشٹر کی ایک ایک سیٹ کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور بڑے ایکسپرٹ لوگ اس کا جائزہ لینے میں لگے ہیں. کیا آج میں آپ سے یہ وعدہ لوں یا امید کروں کہ آپ ہمارے ساتھیوں کے مخلصانہ مشوروں کے مطابق انشاءاللہ اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کریں گے انشاءاللہ. ووٹ ضرور ڈالیے گا، بیمار ہو تب بھی جائیے گا. مجھے معلوم ہے کہ لوک سبھا کے الیکشن کے موقع پر بعض علاقوں میں آٹو رکشے کو بند کروا دیا تھا کچھ لوگوں نے تاکہ لوگ ووٹ ڈالنے نہ جا پائیں. بی جے پی کے ایجنٹ اور دلال ہیں وہ لوگ. اس اسمبلی کے الیکشن میں یہ مت ہونے دیجیے گا مہاراشٹر میں بی جے پی اور ان کے ساتھ لپٹی ہوئی پارٹیوں کو دھول چٹا دینا، دھول چٹا دینا. ایسی سخت سزا دینی ہے
کہ ہم نے تم کو منتخب کیا تھا کس لیے ووٹ دیا تھا، اور تم نے کس کے پیٹ میں چھڑا بھونکا، اور تم کس کے ساتھ جا کر لگ گئے۔ یہ آپ کا فرض ہے، اور میں جانتا ہوں کہ پربھنی میں جتنی سیٹیں ہیں اس سب میں اگر مسلمان مردوں اور عورتوں نے ابھی سے ذکر کی کہ 18 سال کا جو نیا ووٹر لڑکا یا لڑکی بنی ہے اس کا ووٹر آئی ڈی بنے، ایک شخص بھی نہ رہ جائے جس کو اپنے ووٹ کے ڈالنے کا حق نہ مل پائے، اس کی اپنی غفلت کی وجہ سے، اس کے والدین کی غفلت کی وجہ سے، اس کی مسجد کے امام کی غفلت کی وجہ سے، اس کے علاقے میں رہنے والے کسی ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، کسی پڑھے لکھے آدمی کی غفلت کی وجہ سے، جس طرح لوک سبھا الیکشن میں کام کیا گیا تھا۔ ہمت کر کے خوب محنت سے ابھی سے کام شروع کیجیے، ایک بیداری کو عام کیجیے۔ الحمدللہ ابھی ہمارے پاس ووٹ ڈالنے کا یہ حق ہے جس کے ذریعے اس ملک میں ہم ظلم کا خاتمہ یا ظلم کو کم کر سکتے ہیں، ظالموں کو کمزور کر سکتے ہیں، مظلوموں کی مدد کر سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس دیش میں ایک ایسا سماج قائم کر سکتے ہیں جس میں انصاف بھی ہو اور امن بھی۔ کہیے انشاءاللہ۔ میں بڑی امید کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہ حضور شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر بجا لاتا ہوں، اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں، بھائیوں کا بھی، بہنوں کا بھی، بزرگوں کا بھی، نوجوانوں کا بھی، جو اس موسم کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ میں تو جب آ رہا تھا تو آپ کے پربھنی شہر کی سڑکوں کا جو حال دیکھ رہا تھا تو میں شعر پڑھ رہا تھا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ واہ کیا شعر ہے۔ سڑک پر گاڑی نیچے اترتی ہے، اوپر چڑھتی ہے، جب نیچے اترتی میں پڑتا تھا منہا خلقناکم، اور جب اوپر اترتی چلتی ہے تو وفیہا نعیدکم، اور یہاں آ کر لگا وفیہا نعیدکم منہا نعیدکم تارۃ اخری۔ اللہ کرے خیریت سے پہنچ جاؤں۔ ہاں بھروسہ نہیں ہے کہ خیریت سے پہنچوں گا، اللہ بالکل بھروسہ نہیں، بالکل بھروسہ نہیں۔ اللہ اکبر، کیا بہادر لوگ ہیں آپ نے قبرستانوں کا مزہ تو چکھی ہے، انتقال کے بعد کچھ تکلیف نہیں، آپ پہلے سے عادی ہیں۔ جے ہو اس کی پربھنی کی میونسپل کارپوریشن، پربھنی کے کارپوریٹرز کی، ماشاءاللہ کیا کارپوریٹر، کیا کارپوریٹر ہے، خود کما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پوتے اور پوتیاں بھی کھائیں گے، اندارے کھائیں گے یا کیا کھائیں گے، تھپڑ کما کے کھائیں گے یا الگ بات، لیکن کھائیں گے، پیٹ بھر کے کھائیں گے، جی بھر کے کھائیں گے۔ پکڑیے گریبان ایسے لوگوں کا جو آپ سے ووٹ مانگنے آتے ہیں اور آپ کی سڑکوں کا یہ حال بنا رکھا۔ کیوں نہیں گھراؤ کرتے آپ اپنے ایم ایل اے کا، کیوں نہیں گھراؤ کرتے آپ اپنے ایم پی کا، کیوں آپ اتنے ڈرے سہمے رہتے ہیں؟ آپ کا پورا ادھیکار ہے، آپ کو گھراؤ کرنا چاہیے اپنے ایم ایل اے اور ایم پیز کا، آپ کو گھراؤ کرنا چاہیے اپنے کارپوریٹرز کا۔ ان کے گھر کے آگے ایسا گھیرا ڈالیے تو گھر سے بھاگ بھی نہ سکے۔ سڑکیں ٹھیک کراؤ، تمہارا یہ کام ہے، ہم نے اسی لیے تم کو ووٹ دیا تھا۔ عوام کے اندر بیداری ہونی چاہیے، ووٹ دینے سے پہلے بھی بیداری کی ضرورت ہے اور ووٹ دینے کے بعد بھی بیداری کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور یورپ کے ملکوں میں میں نے وہ بیداری دیکھی کہ اگر ایک پارک میں ایک کتا گندگی کر دیتا ہے تو پولیس اسٹیشن میں اس پارک میں ٹہلنے والی عورت رپورٹ لکھاتی ہے۔ سوچیے ذرا، اور پولیس انکوائری کر کے اس آدمی کو گرفتار کرتی ہے۔ قانون ہے یورپ کا کہ جب تم کتے کو لے کر نکلو پارک میں ٹہلانے کے لیے تو ایک پلاسٹک کی تھیلی لے کر نکلو، ایک ہاتھ میں لکڑی کا چمچ لے کے نکلو، اور جو تمہارا کتا اجازت فرمائے
قضائے حاجت فرمائے تو استنجا کرائے بغیر اسی لکڑی سے اس کی تحفے کو پولیتھین میں رکھ لینا یہ قانون ہے. اور ہمارے دیش میں ماشاءاللہ گائے کا پیشاب پلایا جا رہا ہے, گوبر کھلایا جا رہا ہے. کہاں پہنچ گیا ہمارا ملک یار؟ چھٹکارا گراؤ ہی لوگوں نے, چھٹکارا گراؤ یار. گو موتر و گوبر شاپنگ مال میں ایک الگ پورا بہت بڑا پورشن بنا ہے اور ویڈیو آیا ہے کہ اس مال میں گو موتر اور گوبر بھی بیچا جائے گا. اب تمہارے حشر یہی ہوگا, اب تم گائے کا گوبر ہی کھاؤ گے, اب تم گائے کا پیشاب پیو اور ہم زمزم پیو. بہت ہو گیا. اب ناقابل برداشت ہے یہ ظلم, ناقابل برداشت ہے ملک کے ساتھ یہ غداری, ناقابل برداشت ہے ملک کے ساتھ یہ بے وفائی, دیش کے ساتھ یہ دھوکہ دھڑی. صرف مسلمانوں کے ساتھ بالکل نہیں, میں بار بار دوہرا رہا ہوں. جب بنگلہ دیش میں انقلاب آیا اور یہ پہلی خبر آئی جو بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی, جب بنگلہ دیش کے پرجوش نوجوان وہاں کے مندروں کو ڈھا رہے ہیں تو میں نے فوری طور پر بنگلہ دیش کے لیڈر کو خط بھی لکھا اور ینگ جو نوجوانوں کا قائد ہے جس کے ذریعے سے یہ انقلاب آیا اس کو میں نے میسج بھیجا اور میں نے گزارش کی اس سے کہ نوجوان قیادت سے میری یہ اپیل ہے کہ پورے بنگلہ دیش میں ایک مندر کو بھی دھپا نہ لگنے پائے. اس نے مجھے چند گھنٹے کے اندر جواب میں ویڈیو بھیجا. اس نے کہا جمانی صاحب, مولانا صاحب, یہ بالکل جھوٹی خبر ہے, ایک مندر بھی نہیں توڑا گیا بنگلہ دیش میں. اور آپ کے آدیش کے بعد ہمارے نئے پریزیڈنٹ نے ہم سب کو بلا کر رات کے 2 بجے آدیش کیا کہ نوجوانوں کی ٹیم بھیج دو. تمام مندروں پر نوجوان کھڑے ہو گئے, 15-15, 20-20 نوجوان لاٹھیاں لے کر, کہ کوئی پاگل مسلمان مندر کو توڑنے کے لیے نہ آ جائے. اور اس نے مجھے ویڈیو بھیجے, 50 ویڈیو, مندروں میں مسلمان نوجوان پہرا دے رہے ہیں. یہ ہے مسلمان. ہم اس دیش میں وہ ماحول چاہتے ہیں کہ مسلمان مندروں کی حفاظت کریں اور ہندو مسجد کی حفاظت کریں. ہم یہ ماحول چاہتے ہیں. آپ سے میں اپیل کرتا ہوں, کسی ہندو پر کوئی انگلی اٹھائے, کسی ہندو لڑکی کو کوئی مسلمان چھیڑے, کسی مندر پر, کسی پنڈت پجاری پر ذرا بھی کوئی شخص, کوئی مسلمان, گمراہ مسلمان ٹیڑھی آنکھ سے کسی کو دیکھے, اس مسلمان کا گریبان پکڑ, اس کو روکیے اور سمجھائیے. اور کاش کہ میری آواز پربھنی کے ہندو نوجوانوں تک بھی پہنچے, اور وہ بھی, ان سے بھی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں بڑی امید کے ساتھ کہ اگر کسی مسجد پر اٹیک ہو, کسی مدرسے پر اٹیک ہو, تو مسلمانوں سے پہلے اے پربھنی کے نوجوان ہندوؤں, تم پہنچ کر بھارت کی گنگا جمنی تہذیب کا ثبوت دو. یہ ہے انڈیا, یہ ہے بھارت, یہ سعودی عربیہ نہیں ہے, یہ اسرائیل نہیں ہے, اور ہم اس کو سعودی عربیہ یا اسرائیل نہیں بننے دیں گے, بالکل نہیں بننے دیں گے. یہ اس طرح کا ایک ملک ہے جہاں مختلف قومیں رہتی ہیں, ان کو پوری آزادی ہے اپنے مذہب پر چلنے کی, اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی, اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی. کسی طرح کا بھید بھاؤ, کسی طرح کی رکاوٹ ہمارا سنویدھان اجازت نہیں دیتا, اور ہم اپنی سرکار کو یا کسی سرکار کو سنویدھان کے خلاف چلنے کی اجازت نہیں دیں گے. الیکشن میں آپ اس ملک کی تقدیر بدلنے کا ایک موقع ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا. مجھے یقین ہے کہ مہاراشٹر کی سرکار اگر گر گئی تو انشاءاللہ دلی کی سرکار بھی بہت جلدی گر جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حضرت والا کا تہہ دل